قدرتی طریقے سے جلدی حمل کنسیو کرنے کے لیے کیا کریں، ہاؤ ٹو گیٹ پریگننٹ فاسٹ نیچرلی۔ جو کپل، جو مرد و خواتین پریگننٹ ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن پریگننسی نہیں ہو رہی، وہ فریکوینٹلی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کو ہفتے میں کتنا بار ملنا چاہیے، ضروری ہے تاکہ جلدی حمل ہو جائے، اور اگر روزانہ ملتے ہیں تو اس سے کیا جلدی حمل ہو جائے گا یا اس کا کوئی نقصان ہے۔ انہی سارے سوالوں کے جواب اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دوں گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گا کہ جلدی حمل کنسیو کرنے کے لیے، پریگننسی کنسیو کرنے کے لیے بہترین ٹائمنگ ملنے کی کون سی ہونی چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اگر ہسبینڈ وائف دونوں ہیلدی ہیں، کوئی کسی قسم کا میڈیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ریلیشن بنانے میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جلدی حاملہ ہونے کی، یعنی جن کو پریگننسی نہیں ہو رہی، وہ پریگننٹ ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا انسٹرکشنز ہیں۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہر روز ملتے ہیں، ہر روز ریلیشن بناتے ہیں، تو ہر روز ملنے سے، ریلیشن بنانے سے بعض اوقات خواتین کے اندر بچے دانی کے منہ پر سویلنگ آ جاتی ہے، سروکس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض خواتین میں ڈسچارج یا پانی کی شکایت ہو سکتی ہے، اور اگر سوزش کے بعد انفیکشن ہو جائے تو ڈسچارج سے اسمیل آنے لگتی ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں درد رہنے لگتا ہے، اس کے علاوہ کمر میں درد رہنے لگتا ہے، اور ہسبینڈ کے ساتھ ملنے کے دوران آپ کو پین کی شکایت ہو سکتی ہے۔ پھر انفیکشن کے ہوتے سمے پریگننسی کنسیو کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اور اگر مردوں کے حساب سے دیکھیں تو ہر روز ملنے سے اور ڈسچارج ہونے سے مرد کا جو سیمن ہوتا ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سپرم کاؤنٹ کم رہتا ہے، حرکت کرنے والے جو سپرمز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے حمل جلدی نہیں ٹھہرتا، کیونکہ جو موٹائل سپرمز ہوتے ہیں، حرکت کرنے والے سپرمز ہوتے ہیں، وہی پریگننسی کرتے ہیں۔ تو آئیڈیلی اگر آپ جلدی حمل کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہفتے میں 3 سے 4 بار ملیں، یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن ملیں، تو پریگننسی کنسیو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب 1 یا 2 دن چھوڑ کر آپ ملتے ہیں تو اس سے سپرم کاؤنٹ بھی اچھا رہے گا اور حرکت کرنے والے سپرم بھی زیادہ ہوں گے۔ پھر فیمیل کا جو جینیٹل ٹریکٹ ہے وہ بھی ہیلدی رہے گا اور پریگننسی ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے، کیونکہ میل کا جو سپرم ہے ایک دفعہ جب ایجیکولیٹ ہو جاتا ہے تو فیمیل کے جینیٹل ٹریکٹ کے اندر وہ میکسیمم 5 دن تک زندہ رہ سکتا ہے اور پریگننسی کر سکتا ہے، جبکہ جو خاتون کا انڈا ہے وہ صرف 24 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ 1 یا 2 دن چھوڑ کے بھی ملتے ہیں تب بھی پریگننسی کنسیو کرنے کے چانسز رہتے ہیں۔ اور جب آپ کے پیریڈز آنے میں 1 ہفتہ باقی ہوتا ہے، اس وقت آپ کوشش کریں کہ آپ ریلیشن بنانا اوائڈ کریں، نہ بنائیں، آپس میں ہسبینڈ وائف نہ ملیں، کیونکہ اگر آپ پریگننسی آپ نے کنسیو کر لی ہے، ایگ اور سپرم آپس میں مل گیا ہے، تو یہ جو آخری ہفتہ ہوتا ہے، بچہ جو بنا ہے وہ یوٹرس کی دیوار کے ساتھ جڑ رہا ہوتا ہے ان دنوں میں، تو ان دنوں میں اگر ریلیشن بنانے سے کوئی دھچکا پڑتا ہے، سٹروک پڑتا ہے یوٹرس پہ، تو امپلانٹیشن فیل ہو سکتی ہے۔ اب دوسری جو چیز ہے کہ بیسٹ ٹائم کون سا ہوتا ہے کہ آپ کب ملیں تو میکسیمم چانسز ہوتے ہیں پریگننسی کنسیو ہونے کے، وہ ہیں فرٹائل ڈیز فیمیل کے، یعنی اوولیشن ڈے جب آپ کا آتا ہے، جس دن آپ کے اندر انڈے کا اخراج ہوتا ہے، اس اوولیشن ڈے سمیت اور اس سے 2 دن پہلے اور اس سے 2 دن بعد، تو یہ جو 5-7 دن ہوتے ہیں، جو 1 ہفتہ ہوتا ہے، اس میں آپ ڈیلی بھی ریلیشن بنائیں یا 1 دن چھوڑ کر ریلیشن بنائیں تو پریگننسی کنسیو کرنے کے چانسز میکسیمم ہوں گے۔ اور کوئی بھی خاتون ایگزیکٹ اپنا اوولیشن ڈے کیسے نکال سکتی ہے، فرٹائل پیریڈ کیسے نکال سکتی ہے، اس پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو میری موجود ہے، چینل پر آپ دیکھ سکتی ہیں، اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے گا۔